بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ جی جو ہم شامی جو دیکھتے ہیں اس میں تو ایک متن ہے تنویر الابصار و جامع البحار، اس کی ایک شرح ہے الدر المختار علامہ حسکفی کی، علاء الدین حسکفی کی۔ جو تھی متن جو تھا محمد بن عبداللہ تمرتاشی کہ تھا، در المختار جو تھی علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ پھر اس کے اوپر جو حاشیہ لکھا ہے وہ علامہ شامی نے لکھا ہے، جو حاشیہ جو مشہور حاشیہ جو ہے علامہ شامی، اس کا نام ہے رد المختار، حاشیہ ابن عابدین یا شامی، فتویٰ شامی، کوئی بھی نام جو ہے اس کو عام طور پہ جو دیا جاتا ہے۔ یہ ان کے کیا تھے، یہ وہ ہیں اس میں سے۔ اچھا، اب اس کتاب کا آخر اتنے کیوں مشہور کیوں ہوئی، کیا وجہ کیا تھی، اس کی فضیلت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی اس کتاب کا قبول کیا ہے، متن بھی قبول ہوا، اس کی شرح در المختار جو ہے وہ بھی قبول ہوئی ہے، پھر ساتھ ہی جو ہے اس کو بھی جو ہے حاشیہ کو بھی اتنی زیادہ حنفی فقہ کے اندر ہر جگہ پوری دنیا کے اندر جو ہے اس کو جو ہے قبولیت ملی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو متن جو لکھا گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ اور ایک جو شاعر نے جو اس متن کے جو وہ کی تھی، ایک تو یہ روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابتدا کی تھی، اس کے جو شرح لکھنا شروع کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ پھر حتیم کے اندر بھی، اور اس طرح ہی جو ہے نا وہاں پہ بھی جا کے وہاں پہ بیٹھ کے لکھا انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح ہی جو مصنف تھے ان کا بھی یہ تھا، کہتے ہیں انہوں نے جو شروع کیا تھا تو ان کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے جو تھا نا یا الہام ہوا یا زیارت ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ انہوں نے اس کو ابتدا کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں سے جو تھا نا، اس میں سے جو تھا شاعر نے اس طرح وہ کیا اور پھر ان کو بھی جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ جی جو شاعر تھے ان کو بھی ایسے ہی ہوا کہ زیارت کے بعد جو ہے انہوں نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور علامہ شامی جو ہیں خود، یہ بات بھی یاد رکھیے گا، علامہ شامی جس طرح ایک بہت بڑے یعنی فقیہ ہیں، مفتی ہیں، اسی طرح ہی یہ تصوف کے اندر بھی بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا ہوا تھا۔ ان کے جو شیخ تھے ان کا نام تھا سید محمد شاکر سالمی، سید محمد شاکر سالمی جو ہے، اور یہ جو تھے یہ سلسلہ قادریہ کے بزرگ تھے۔ سلسلہ قادریہ آپ کو معلوم ہے کہ 4 قسم کے جو ہیں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ جو ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو سید محمد شاکر سالمی سے جو ہے انہوں نے جو تھی کتابیں بھی پڑھی تھیں، اور ساتھ ہی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ بھی کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ علامہ شامی جو ہیں رمضان کی ہر رات میں ایک قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، اور عام جو دن ہوتے تھے تو صحیح رات جو تھے وہ رونا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، اور اس طرح عام دنوں کے اندر بھی جو ہے جی اس میں سے جو ہے نا ان کے بارے میں آتا ہے کہ جی اس میں سے اور ان کے تقویٰ جو تھا نا اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیا ہوا تھا، لیکن ایک تو یہ چیز وہی ہے۔
جی۔ اب اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے خطرے کے کام کے اندر؟ ہم جو ہے اگر اتنا جو ہے نا شامی کی جو ہم تعریفیں کرتے ہیں، تو ہمارے خطرے میں کیوں اس کا جو ہے ہم کیوں پڑھتے ہیں، اس کو مقدمہ پڑھتے ہیں، پھر ساری اس کا مطالعہ کرتے ہیں سارا کچھ، ٹھیک ہے نا؟ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ نے اس میں بھی پڑھ لیا تھا، ہم نے اصول افتاء میں بھی پڑھ لیا تھا کہ جناب کوئی جب ہوتے ہیں تو دیکھیں مختلف قسم کے اقوال ملتے ہیں، مختلف قسم کی روایات ملتی ہیں۔ علامہ شامی کیونکہ متاخرین میں سے ہیں، متاخرین میں سے، ابھی 200 سال، سمجھے 200 سال بھی نہیں ہوئے ان کو جو ہے 200 سال تقریباً جو ہے نا وہ ہو گئے کہ جی 1198 سے 1252، ٹھیک ہے نا، 1252 ہجری کے اندر 54 سال کی عمر میں جو انتقال ہوا، تو ابھی دیکھ لیں کہ ابھی 200 سال بھی فوتگی کو نہیں ہوئے ان کے، یہ متاخرین میں سے ہیں۔ انہوں نے تمام فقہا کی کتب سامنے رکھ کر نا یہ کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو تمام کی محنت جو ہے نا وہ ساری جمع ہو گئی ہے گویا کہ۔ شیخ کا نام جو تھا شیخ محمد جو تھے شاکر السالمی، شیخ، ٹھیک ہے نا، محمد شاکر السالمی۔ تو اس لیے ایک تو یہ کہ تمام فقہا کی جو محنت تھی وہ جمع ہو گئی ہے، دوسرا یہ کہ کتاب کیا ہے، مستند کتاب ہے یہ بڑی، جس طرح انہوں نے بتایا تھا نا وہاں پہ کہ جب نقل کرو کسی کا حوالہ دو تو پھر ایکچوئل کتاب تک پہنچو، تو یہ اپنی کتاب کے اندر بھی کیا کرتے ہیں، ایکچوئل کتاب تک پہنچتے ہیں، یہ نہ ہو کہ ناقل سے غلطی ہوئی ہو پھر آگے غلطی کرتے کرتے اس طرح چل رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں، ایک اور اس میں کتاب خوبی کیا ہے کہ یہ تمام اقوال کو سامنے رکھا نا کوئی تطبیق دینے کی یا ترجیح کی صورت بھی بیان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ترجیح کی صورت بیان کر دیتے ہیں، یعنی مفتہ بھی قول جو ہوتا ہے نا وہ ہمیں کیا ہوتا ہے پہچاننا کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے، اسی لیے ہمیں اصول افتاء کہ اتنا وہ نہیں پڑھ رہا ہوتا واسطہ، جس طرح انہوں نے بتایا تھا اصول افتاء کے اندر کہ کس کو ترجیح دو گے کس کو نہیں دو گے، وہ خود ہی کام کر کے چلے گئے آپ کی وجہ، ٹھیک ہے جی، یہ جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں اس میں سے، اس میں سے جو ہے نا یہ تو صرف میں نے آپ کو بھی صرف وہ بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ تو بات ختم ہو گئی ہے، یہ 3 باتیں مکمل ہو گئی، متن بھی ہو گیا، شرح بھی ہو گئی اور حاشیہ بھی ہو گیا۔ اب آتے ہیں جناب علی اس کے تکملے کی طرف۔ تکملہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ جو ہے اس کا تکملہ جو ہے اس کا نام ہے قرۃ عیون الاخیار، قرۃ عیون الاخیار، ٹھیک ہے نا، آنکھوں کی ٹھنڈک جس کو کہتے ہیں نا کہ نیک اس میں جو بڑے لوگ ہیں اس میں قرۃ عیون الاخیار، یہ تکملہ ہے رد المختار کا، ٹھیک ہے؟ ہوا کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علامہ شامی نے بنیادی طور پہ جو کام شروع کیا تھا وہ انہوں نے شروع کیا تھا اس میں سے کہ کتاب الاجارہ سے انہوں نے اس کو شروع کیا تھا، کتاب الاجارہ سے، کتاب الاجارہ سے اینڈ تک، پھر شروع سے جو ہے کتاب الاجارہ تک جو ہے یہ تو کتاب لکھی تھی نا انہوں نے، جو کتاب لکھ کے پھر انہوں نے کام یہ کیا ہے نا کہ
ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. جب مسودہ تیار ہو گیا تھا، یعنی یہ مسودہ کہتے ہیں نا، اس کو مسودہ، اس کو کہتے ہیں تصوید یا مسودہ کہتے ہیں. مسودہ لکھا گیا نا بیسیکلی ایک رف، جو ایک آپ کے پاس ایک وہ آ جاتا ہے، ایک رف کاپی آ جاتی ہے. پھر آپ اس کیا کرتے ہیں، بنیادی طور پر اس کی تبییض کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تبییض کی جا رہی ہوتی ہے کہ اس میں سے جو ہے نا اس کے جو اس کو صاف ستھرا کیا جا رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، اس کو دور کیا جا رہا ہوتا ہے، کچھ اضافہ جات کیے جا رہے ہوتے ہیں. یہ تبییض کہلاتی ہے. تو علامہ شامی جب تصویر کر چکے تھے، ٹھیک ہے نا، تو تبییض شروع کی، تو کتاب القضاء کے مسائل شتہ تک پہنچے تھے. کتاب القضاء کے مسائل شتہ، ٹھیک ہے نا، یاد رکھیے گا کتاب القضاء قرۃ عیون الاخیار، یہ جو ہے نا یہ آخر میں جلد کے ساتھ ملتی ہے. قرۃ عیون الاخیار جو ہوتی ہے نا، یہ آخر میں ایک یا دو جلدیں جو ہوتی ہیں نا یہ ملتی ہیں شامی کے ساتھ جو ہوتی ہیں. پھر تکملہ اس کا جو ہے نا، تو کتاب القضاء مسائل شتہ پہ جب پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا. اچھا جی. تو اب انہوں نے جو لکھا ہوا تھا اپنی کتاب کے اندر، جو ساری وہ کی ہوئی تھی، تو پھر اس کی تبییض جو ہے نا، جو انہوں نے وہ کی ہوئی تھی، اس کو ٹھیک کرنے کے اندر جو تھا، ان کے بیٹے نے جو ہے نا اس کو مکمل کیا. ان کے بیٹے کا نام بھی، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی علاؤالدین رکھا تھا، اپنے وہی علاؤالدین، یہ شارع کے نام کے اوپر علاؤالدین. ٹھیک ہے، اس میں سے علاؤالدین بن محمد امین بن عمر. لیکن یہ بھی دمشق کے اندر جو تھے رہتے تھے، دمشق کے اندر جو تھے. اور یہ اکلوتے بیٹے تھے اپنے والد کے، علاؤالدین جو تھے. اور آپ نے ایک کتاب نام سنی ہوگی، المجلۃ الاحکام، المجلۃ الاحکام العدلیہ. ٹھیک ہے نا، سلطنت عثمانیہ والوں نے چھاپی تھی المجلہ. یہ بھی آپ کو آنی چاہیے انشاءاللہ، کتاب پڑھیں گے اس بارے میں بھی. مجلہ جو ہے یہ بہت کام کی چیز ہے، کہ اس میں جو ہے نا فقہ کے اور ملک کے عدلیہ کے قوانین اور یہ اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہے نا اس میں سے سارا وہ جمع کیا گیا تھا. المجلۃ الشریعہ للاحکام العدلیہ، ٹھیک ہے نا، اسلامی عدالتوں کے لیے ایک مجموعہ تیار کیا گیا تھا. اس کے لکھنے کے اندر بھی جو تھے نا ان کے بیٹے جو تھے علاؤالدین جو تھے وہ شامل تھے ساتھ جو تھے. علاؤالدین جو ہیں وہ بڑے بڑے پور دنیا سے جو مسلمان حنفی علماء جو تھے، ان کے جو بڑے علماء تھے ان کو جمع کر کے انہوں نے یہ کام کر رہے تھے. تو ان کے بیٹے بھی اس میں شامل تھے. ٹھیک ہے؟ تو یہ کام جو تھا نا، تو اس کا نام انہوں نے تکملہ رد المختار. ٹھیک ہے نا، تکملہ جو ہے اس کا نام انہوں نے رکھا تکملہ. تو یہ جو تھا نا، اور یہ تکملہ یاد رکھنا پھر کہاں سے شروع ہوگا، یہ کتاب القضاء کے مسائل شتہ سے لے کر پھر کتاب الہبہ کے اختتام تک. اچھا، کتاب الہبہ تک اختتام تک بس، باقی آگے نہیں اس میں سے کیا گیا. لیکن یہ تکملہ جو ہے کتاب القضاء سے لے کر کتاب اس میں سے کتاب الہبہ تک ہے یہ جو ہے. اچھا جی، یہ تو بات ہو گئی یہ بھی. اب اس سے آگے اب آتے ہیں جی، ایک ہے جس کا یہ 4 کتابیں ہو گئی ہیں آپ کی، ٹھیک ہے نا، 4 جو تھی. ایک 5ویں جو چیز ہے اس کا نام ہے تقریرات رافعی کے نام سے. تقریرات رافعی عام مشہور جو ہے نا، لوگ تقریرات رافعی کہتے ہیں، ہم لوگ بھی تقریرات رافعی، نام بھی ہم وہ ہو جاتے ہیں. اس کتاب کا نام ہے اصل میں التحریر المختار. ٹھیک ہے نا، التحریر المختار
ٹھیک ہے نا، جس کو ہم تقریرات رافی علی الدر المختار کہتے ہیں، تقریرات رافی علی الدر المختار، ٹھیک ہے نا۔ بعض نسخوں میں کیا ہوتا ہے، یہ علادہ سے کتاب چھاپی ہوئی ہوتی ہے، ایک جو ہے نا ایک جلد اس کی ہوتی ہے، بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ بعض میں یہ ہوتا ہے کہ ہر جلد کے اینڈ کے اوپر کیا دیا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے تقریرات رافی دی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض میں یہ ہوتا ہے کہ ہر صفحے کے نیچے آپ دیکھو گے تو کچھ نہ کچھ کیا ہوں گی، تقریرات رافی ہوں گی۔ یہ جو اب یہ ہیں کیا ہیں، ایک تھے جو تھے ایک عالم تھے بڑے، ان کا نام تھا عبد القادر ابن مصطفیٰ الباری، عبد القادر، ٹھیک ہے نا۔ ان کی پیدائش 1248 ہجری ہے اور وفات ہے 1305، ٹھیک ہے نا۔ یہ مصر کے مفتی اعظم تھے، اچھا فقہ حنفی کے امام تھے، 1305 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں سے مصر کے مفتی اعظم تھے عبد القادر، ٹھیک ہے نا، اور جو تھے رافعی جو ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جناب ابو حنیفہ صغیر، ان کو کہا جاتا ہے ابو حنیفہ صغیر۔ تو ان کے یہ کام یہ کرتے تھے کہ رد المختار جو تھی شامی جو تھی، اس کے اوپر نا یہ اپنے کرتے تھے، مطالعہ کرتے تھے، تو اس کے اوپر نا کچھ نہ کچھ حاشیہ چڑھاتے رہتے تھے، یا ان کو کوئی اعتراض ہوتا تھا یا کوئی کسی کو میننگ کو ایکسپلین کرنا ہوتا تھا، تو اس کے اوپر جو ہے نا یہ اپنے کتاب کے اندر جو تھے یہ اضافہ جات کرتے رہتے تھے، اس طرح جو ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب فوت ہوئے تو اس کے بعد کیا کہ ان کے بیٹے نے کیا کر دیا، اس کی یہ جمع کر لی ساری کی ساری جو ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو جمع کر لی تقریرات رافی کے نام سے، ٹھیک ہے۔ اور بڑے کام کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے فتویٰ دینے کے لیے کہ آپ کو تقریرات رافی کو بھی دیکھتے ہیں کہ جناب فتویٰ جو ہم لکھتے ہیں اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اور جو ہے نا اس میں سے تقریرات رافی کے اوپر بھی کیا دیا جاتا ہے، فتویٰ دیا جاتا ہے، اچھا۔ علامہ شامی کی بات پر فتویٰ نہیں دیا جا رہا ہوتا اور ان کی بات کے اوپر پھر فتویٰ دے دیا جاتا ہے، بعض جگہ ایسی بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چند جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں پہ تقریباً کوئی 17 یا 20 کے مقام ایسے جو ہے نا وہ ہیں جہاں پہ کیا آتا ہے کہ فتویٰ جو ہوتا ہے نا ان کی اس کو لیا جاتا ہے پھر، تو ہمیں جو ہے نا یہ دیکھنا پڑتا ہے اس میں سے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ آپ کے پاس کیا ہو گئی ہیں، گویا کہ 5 چیزیں آ گئی تھیں۔ 5 چیزیں کیا آئیں؟ ایک تو متن آ گیا، تنویر الابصار و جامع البحار علامہ محمد بن عبداللہ مرتاشی، اچھا جی۔ اور پھر آگے جناب علی علاء الدین حسکفی کا در مختار، پھر علامہ شامی کا آ گیا حاشیہ رد المختار، پھر اسی کے اوپر ہی جو ہے تبییض جو کی گئی تھی تکملہ کے نام سے جو تھی، اس میں سے جو ہے کہ کتاب القضاء کے مسائل شتہ سے لے کے کتاب الہبہ تک جو ہے ان کے بیٹے علاء الدین کا جو ہے، ٹھیک ہے، وہ تکملہ ہے قرۃ عیون الاخیار، اور پھر تقریرات رافعی جو ہیں، ٹھیک ہے، تقریرات رافعی عبد القادر جو ہیں، ان کی تقریرات رافعی جو ہیں، یہ ساری کی ساری آپ کیا ہوتی ہیں، یہ پوری کی پوری ایک جو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک وہ آ جاتا ہے اس میں سے، ٹھیک ہو گئی جی۔ پہلا کام تو یہ آپ کو مکمل ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں جناب ذرا اس کے آگے چلیں، ذرا اس کی کھولیں جی، حقیق علی من حاول علم ما کے اوپر جائیں، ذرا جو مقدمہ جو ہے اس کو بھی تھوڑا چلائیں۔ یہ جو آپ کے سامنے جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ مقدمہ، یہ دارالعلوم دیوبند والوں کی ایک، انہوں نے اس کے اوپر کام کرنے کی کیا ہے، اور ابھی تو سے پہلے ایک ہی جلد جو ہے نا وہ اس کے اوپر آ رہی ہے، یہ جو ہے نا پہلی جلد چھپی ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، یہ پہلی جلد چھپی ہے اس کی۔ حالانکہ زیادہ تر مجھے جو ہے سمجھ نہیں آئی کہ وہ اب اس پہ کام جو تھا، کیونکہ جو آپ فرفری ایڈیشن دیکھیں گے تو وہ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا گیا ہے اس کے اوپر، فرفری ایڈیشن کے اندر شاید ہو سکتا ہے کہ بعد میں کچھ اور اضافہ جات ہوں اس کے اندر،
تو پھر اس سے ایک منٹ ٹھہر جائیں ذرا، ٹھہر جائیں ایک، یہ نہج التحقیق کو پیچھے لے کے جائیں، نہج یہ اس کتاب کے اندر جو ہے نا، یہ کس طرح انہوں نے تحقیق کیا، کیا انہوں نے ترتیب کیا تھی، اور ہر ایک کا ایک اپنا ایک وہ ہوتا ہے نا۔ اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے کیا کام کیا اس میں سے، فی مجلیہ ہمارے اساسیت کی تحقیق مقدمۃ رد المختار، تدقیق و تفصیل المتن، پھر یہاں متن کی تصحیح وغیرہ کی گئی ہے، شرح و توضیح مباحث الموقدہ المواضع الاجمالیہ، جو اجمالی تھے ان کو ہم نے کیا کیا ہے، تفصیلی طور پہ بیان کیا، تاکہ لغوی للکلمات العویصہ مشکل توضیح المصطلحات۔ اچھا جی، آگے تخریج الاحادیث والآثار تخریج کی ہے، تخریج الابیات الشعریہ کو کہاں کہاں سے آئے ہیں۔ اچھا، تعریف بالعلام، یعنی لوگوں کی جو نام آئیں گے ان کے بارے میں ان کے بتائیں گے کون کون، تعریف بالکتب، تعریف بالاماکن والبلدان، فہرست الجزیات والفروع الفہارس، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، چلیں ذرا آگے سے تدقیق اور تصحیح المتن، کہتے ہیں کہ جی اچھا جی، نسخ المضاوع بالآلات وإننا كذلك، وہ عبارہ اس میں متن کے اندر کچھ غلطی ہیں، تو اس میں سے جو ہے نا، یہ اس میں سے اچھا، اب یہ بات خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹھہریں اوپر دیکھیں ذرا، یہ بس یہاں پہ آگے چلیں، آگے چلیں، صفحہ آگے رکھ کے چلیں۔ اچھا جی، آگے چلیں۔ یہ تو مقدمہ حاشیہ ابن عابدین آیا ہے نا۔ اچھا جی، آگے چلیں گے اس میں سے، جہاں پہ حقیق علی من حاول آئے گا، رد عدر المختار کا جو مقدمہ آتا ہے نا، وہاں سے اصل میں ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ہے شامی کا مقدمہ، پہلے علامہ شامی اپنا مقدمہ ذکر کریں گے، اس کے بعد پھر جو ہے نا حقیق علی من حاول علم ما، تو وہ اس میں سے، تاکہ ہم جو ہیں، یہ تو نہیں آیا ابھی، تو ابھی نہیں آیا یہ تو، لیکن یہ جو تھا اس کو جو ہے نا، یہ یہ جو تھا شامی کا مقدمہ ہے، اس میں سے یعنی در مختار کا مقدمہ ہے۔ اگر اس کو دیکھتے ہیں کہ جناب مقدمہ، مقدمہ، اب قولہ نیچے سے دیکھیں ذرا، یہ اب یہی دیکھیں، یہ اوپر سے جو ہے نا، یہ مقدمہ، مقدمہ ہے، نیچے اب آ جائیں جی قولہ، ابھی دیکھیں یہ حاشیہ جو ہے نا آپ کو بتائے گا، قول مقدمہ، قولہ مقدمہ، نیچے آ گیا نا، یہ اب آپ کو بتائیں گے اس کے سے، یہ حاشیہ ہے، یہ جو اب آپ کو حاشیے کے وہ بارے میں بتائیں گے کہ جناب علی یہ اس میں سے کیا وہ کر رہے ہیں۔
कौलुहु मुकद्दिमतुन बिर्रफ़, ये तरकीब बता रहे हैं आपको, ये तरकीब बता रहे हैं कि ये क्या है, बिर्रफ़, ये रफ़ा के साथ जो है, ठीक है ना, बिर्रफ़, रफ़ा के साथ पढ़ोगे मुकद्दिमतुन, ठीक है ना, खबरुन लिमुब्तदा इन महसूफिन, मुब्तदा महसूफ ये क्या है, ये खबर वाक़या हो रही है, ठीक है। अब उसकी वो खुद बता रहे हैं आपको, आई हाज़िही मुकद्दिमतुन, तो ये देखें अल्लामा शामी आपको तरकीब पहले बता रहे हैं कि हाज़ी मुकद्दिमतुन है, या तो मुकद्दिमा खबर हो जाएगी और हाज़ी मुकद्दिमतुन। अच्छा, एक और तरकीब भी आपको बताने लगे, औ बिन नसब, या इसको मुकद्दिमतन भी पढ़ सकते हो, नसब के साथ भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो कहते हैं मफ़ूलुन लिफ़िलिन महज़ूफ़िन, ये फ़िल महज़ूफ़ के लिए क्या है, मफ़ूल बन रहा है, आई खुज़ मुकद्दिमतन, आई खुज़ मुकद्दिमतन, या वो कह रहे हैं कि जनाब ले लो मुकद्दिमा, ठीक है ना, आई खुज़ मुकद्दिमतन, ठीक है जी, ये कह रहे हैं कि जनाब आई खुज़ मुकद्दिमतन, ठीक हो गया जी। वही अभी कसर दाल, ये अब उसकी सर तहकीक सरफी कर रहे हैं ये, ठीक है, ये तहकीक सरफी होती है ना कि जी इसको कैसे पढ़ना, इसमें एक तो आखिर को एराब पढ़ने को तहकीक नहवी है, और ये क्या है, ये तहकीक सरफी है। वहिया बिकसर दाल, ये कसर दाल के साथ है, मुकद्दिमा पढ़ना, मुकद्दमा भी वैसे पढ़ा जा सकता है, लेकिन ये कहते हैं कसर दाल मुकद्दमा, कमा सर रहा बिही, जैसे किसी सराहत की है, तस्रीह की है बिही, इस बारे में, फिल फाइक, फाइक जो है ना, फाइक, ठीक है ना, तो ये फाइक जो है ना, किताब का जो है ना वो किया जा रहा है, किताब का नाम है, तो कहते हैं कमा सर रहा बिल फाइक, ठीक है ना। ये तो बात हो गई कि जी इसमें से ऐसे तस्रीह की है, तो अभी उन्होंने कहा कि मुकद्दिमा पढ़ो और उसकी तस्रीह फाइक में हुई है। अच्छा, अब उसकी उस तहकीक सरफी के अंदर बता रहे हैं कि वह भैया इस्म फाइलिन मिन कद्दमल मुतअद्दी, ठीक है ना, कि इसमें फाइल है कद्दमा अल मुतअद्दी, यानी ये मुतअद्दी जो था ना, ठीक है ना, ये तो बता दिया आपको कि जनाब ये क्या है, ये फेले मुतअद्दी है और कद्दमा से है, बाब तफील से है, ठीक है ना, कि बाब तफील जो है उससे मुतअद्दी वो हो गया, और इस तरह ये ना ये मुकद्दिमा बनेगा। क्या मतलब क्या होगा मुकद्दिमा जब पढ़ते हो आप इसको, आई मुकद्दिमतुन मन फहिमहा अला गैरिही लिमश्तमलत अलैहि मिन तारीफिल फिक्र लुगतन व इस्तिलाहन व, ठीक है, आई मुकद्दिमतन यानी क्या है, आगे निकलने वाला है, मन फहिमहा जो इसको समझ जाएगा, अला गैरिही ना समझने वाले पर, ना समझने वाले पर जो है वो आगे निकल जाएगा। क्यों, लिमश्तमलत, इसलिए कि इसके मुश्तमिल होने के, मुकद्दिमा का मुश्तमिल होना, ठीक है ना, किस चीज़ में से, ये मिन बयान कर रहे हैं कि लिमश्तमलत, कि क्योंकि मुकद्दिमा मुश्तमिल है किसके ऊपर, मिन तारीफ़िल फ़िक्र, फ़िक़्ह की तारीफ़, लुग़तन व इस्तिलाहन, फ़िक़्ह की तारीफ़ लुग़तन इस्तिलाहन, मिन तारीफ़, अच्छा मिन के ऊपर अतफ़ होगा, वो मौज़ू ही, इसका मौज़ू क्या है, फ़िक़्ह का मौज़ू क्या है, वस्तिमदाद ही, किस किस चीज़ से जो है ना उसके अंदर से, इस्तिमदाद के ऊपर हम पढ़ेंगे कि इस्तिमदाद के क्या, हम आपको बताएंगे कि जी इस्तिमदाद किसे कहते हैं, या बहुत अभी आगे भी बात की वो आएगी, ठीक है ना। और क्या आता है, ठीक है ना, कि उसमें से फिर इसी तरह ही फिर आ गया जनाबी अली, व महजूर ही व मुबाह ही, महजूर महजूरात क्या हैं और मुबाहात उसमें से क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। इसी तरह ही इसमें आएगा व फजल इल्म, इल्म की फजीलत, व ताल्लुम ही पढ़ना उसके बारे में, व तर्जमतिल इमाम, तर्जमतिल इमाम, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी के ऊपर बताएंगे, वग़ैर ज़ालिका, इसके अलावा चीज़ें जो है। अच्छा जी, ये तो बात होगी कि अगर इसको हमने क्या पढ़ा था, मुकद्दिमा पढ़ा था और कद्दमा मुतअद्दी से पढ़ा, बाब तफील बनाया था, अगर इसको कहते हैं वो अम्मा मिनल लाजिम, अगर आप इसको लाजिम से पढ़ोगे, ठीक है ना, तो ये आ गया बिमाना तकद्दमा, तो ये किस माने में आ जाएगा, तकद्दमा, आई मुतकद्दिमतुन बिज़ाति अला गैरिहा,
ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر لازم آپ پڑھتے ہو، اس کو لازم بناتے ہو، تو یہ پھر کیا ہوگا، ای متقدمۃ بذاتھا، کہ یہ خود کیا ہے، آگے ہے، علی غیرہا چیزوں، مطلب یہ کسی کو آگے کرنے والا نہیں، بلکہ اپنی ذات کے اعتبار سے جو چیز پہلے آتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے، وہ مقدمہ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ مقدمہ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر اس کو متعدی بناتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ غیر کو کیا کرے گا، جو اس کو پڑھے گا اس کو آگے لے کے جائے گا. اور اگر اس کو لازم باب سے لیتے ہو، اس کو لازمی لیتے ہو، تو پھر کیا آ جائے گا کہ خود بذات خود کیا ہے، یہ متقدم ہے. وَيَجُوزُ فتح الدال، کہتے ہیں جائز ہے کہ اس کو فتح دال کے ساتھ مقدمتن بھی پڑھ لو. وَيَجُوزُ فتح الدال اسم مفعول من المتعدی، کہ متعدی باب سے جو ہے مقدمتن پڑھ لو. ای قدمہا ارباب العقول، کہ مقدم کیا ہے عقل والوں نے، علی غیرہا، ہاں ٹھیک ہے نا، علی غیرہا، اس کے جو ہے نا اور چیزوں کے اوپر، لمشتمل علیہ، کیونکہ جو مشتمل ہے بہت سی چیزوں جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ تو بات آ گیا جناب علی اس میں سے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ کو یہ بات بتائی جائے گی کہ جناب یہ تھا کیا لفظ، اس کی اب اصل لفظ کی اصل کو بتایا جائے گا کہ یہ لفظ کے وجود کیسے، اشتقاق کہاں سے ہوا ہے، اشتقاق کہاں سے ہوا تھا. تحقیق جو ہے نا آپ کو صرفی بھی بتا دی گئی ہے انہوں نے، تو اس میں سے جو ہے نا اب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کہتے ہیں وہی فی الاصل صفت، یہ اصل میں کیا ہے، صفت ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اصل میں صفت تھی. صفت آپ کو معلوم ہے کہ دیکھو صفت ذات کے بغیر نہیں پائی جاتی ہے، جب بھی ہوتی ہے صفت آئے گی تو کیا ہوتی ہے، اس کے لیے ذات کی وجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک جو ہوتا ہے نا، اور کسی وجہ سے آپ کیا کر رہے ہوتے ہو اس کے اندر سے، اس کا کسی چیز کی صفت کا جو ہے نا مقدمہ، آگے ہونے والا، آگے کرنے والا، یہ جو چیزیں تھیں. کہتے ہیں ثم جعلت اسمن، پھر اس کو نام بنا دیا گیا، للطائفۃ المتقدمہ من الجیش، جو لشکر ہوتا تھا نا، جب پہلے زمانے میں فوجیں لڑتی تھیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کے نا اس لشکر کے مختلف حصے ہوتے تھے. تو جو پہلا جو ہراول دستہ ہوتا تھا نا، جو سب سے آگے آگے جو دستہ ہوتا تھا، طائفہ من الجیش، اس میں طائفۃ متقدمہ، جو سب سے آگے موجود ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا، کچھ دائیں طرف والے تو کچھ بائیں طرف والے، کچھ درمیان میں ہوتے تھے، کچھ پیچھے ہوتے تھے، اور کچھ آگے ہوتے تھے. تو جو آگے والا ہوتا تھا اس کا نام، اس طائفے کا نام رکھ دیا گیا تھا، یہ کیا، اس کو کہتے تھے مقدمہ کہتے تھے. ثم نقلت الى اول كل شيء، پھر کیا ہوا کہ وہ لفظ ہر چیز کا جو شروع ہوتا ہے نا، اس کے لیے کیا آنے لگ پڑا. اصل میں تو یہ نام جو تھا پھر پڑا تھا اس مقدمۃ الجیش کے نام پہ پڑا تھا، مقدمۃ الجیش، لیکن پھر کیا ہوا، ہر چیز کا شروع کو مقدمہ کر گیا. ثم جعلت اسما، پھر کیا ہوا، ہر چیز کا شروع تھا، پھر مقدمہ اس کو نام بنا دیا گیا، للالفاظ المخصوصہ، خاص مخصوص الفاظ کا جو ہے مقدمہ کا، حقیقتاً عرفیہ، حقیقت عرفی کے طور پہ. ٹھیک ہے نا، حقیقت عرفی کے طور پہ. ان لوحظ انہ فرد من افراد المفہوم، کہ اگر لحاظ کیا جائے کہ یہ کیا ہے، ان فرد من افراد المفہوم، مفہوم کے افراد میں سے ایک فرد تھا نا یہ اس میں سے. تو اگر اس کو حقیقت عرفیہ کا نام ہم نے جو ہے نا، مفہوم جو ہے وہ تو بہت بڑی چیز تھی، مقدمہ جو تھا. ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں سے کیا کیا، ایک فرد کو ہم نے کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا، تو اس کو جو ہم نے ایک وہ بنا دیا گیا. ٹھیک ہے نا، تو اب آ گیا جناب علی من افراد المفہوم الکلی او مجازن، یا یہ کیا ہے، حقیقت عرفیہ نہیں ہے بلکہ یہ مجازی ہے. ان لوحظہ خصوصھا، اگر ہم کیا کرتے ہیں، خصوص کا اعتبار کرتے ہیں. اچھا جی، اب آج آپ کا جو کام میں دینے لگا ہوں آپ کو، تاکہ یہ تھوڑی بہت ساری باتیں بتائیں نا آپ کو، میں نے منطق بھی سکھانی ہے آپ کو. سارے علوم جو ہے نا، علامہ شامی نے تو ہمارا جو ہے نا کیا نکالنا ہے، انہوں نے ہمیں جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ صحیح دانتوں کو پسینہ نکلواتے ہیں یہ جو ہے. اب آپ کا کام یہ ہے، آج کا کام، ایک تو آپ نے یہ دیکھنا ہے حقیقت عرفیہ کیا چیز ہوتی ہے. پہلی بات، حقیقت عرفی کسے کہتے ہیں.
ٹھیک ہے نا. اور ٹھیک ہے نا, یا مجازی جو ہوتا ہے کہ جی مجاز سے کیا مراد ہے, حقیقت مجازی اگر لیا جائے یا مجاز لیا جائے تو وہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہو گیا جی. ایک تو یہ آ گیا. اس طرح اگلا کام کیا ہے کہ مطول. مطول کیا چیز تھی؟ مطول جو ہے آپ نے نام بھی سنا کہ نہیں سنا. مطول جو ہے پہلے پڑھائی جاتی تھی وفاق کے اندر, پھر تو اس کو نکال دیا گیا اس کو جو ہے مطول جو ہے. ٹھیک ہے نا, تو مطول کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا, یہ جو ہے نا سنیے بات کو, یہ آپ نے کرنا ہے, یہ آج آپ نے ذرا دیکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. کیا ہو گیا دوبارہ بول دیتا ہوں نا. حقیقت عرفیہ کیا ہے؟ اچھا جی. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جناب علی مجازی معنی ہے, مجازی معنی, مجاز سے کیا مراد ہوتی ہے جو آپ مجاز لے رہے ہوتے ہو. اسی طرح ہی آپ جو ہیں یہ ٹھیک ہے نا, مجازی معنی آ گیا. مطول, مطول جو کتاب ہے, مطول ایک کتاب کا نام ہے المطول. ٹھیک ہے نا, وہ کون ہوا ہے؟ وہ واٹس ایپ پہ جو ہے نا مجھے آپ لوگ وہ کر دیں گے, بھیجیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. بس